الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ایک بار پھر ہم بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ الصف کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے یہ 8 اور 9 نمبر آیات ہیں سورۃ الصف کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تکمیل دین اور غلبہ دین۔ جی، تکمیل دین کا معنی ہے دین کا مکمل ہونا، اور غلبہ دین کا معنی ہے دین کا سارے ادیان پر غالب آ جانا۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے ساتھ جو مجھے خیرات ملی ہے اس کے مطابق جتنی آیات میں پڑھ سکا میں انشاءاللہ العزیز ان کو ساتھ ملا کر جتنا وقت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دل جمی کے ساتھ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالجبار بھائی کہیں نزدیک آئیں، ادھر آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں۔ یاد رکھنا دوستو، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا نظام زندگی بہتر ہو۔ نظام زندگی بہتر ہو، صاف شفاف شستہ نظام زندگی دینا، یہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے۔ اس میں ایک لفظ اور ذرا ایڈ کر لیں، صاف شفاف نظام دینا، صرف دینا نہیں، اس نظام کو بندوں پہ رائج کرنا، اللہ کا پیغمبر اس کی آمد سے پہلے جو گندا، بدبودار، غلاظت والا، غریب کش، ظالم کو سپورٹ کرنے والا جو نظام ہوتا ہے، نبی نے آ کے اس کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اس کے بندوں پہ رائج کرنا ہوتا ہے۔
ہو سکتا ہے کبھی ہمارے مرنے کے بعد آپ کو ہماری یاد آئے، اور آپ کبھی دعاؤں میں یاد رکھیں، دنیا نے یہ موضوع کبھی تصور میں ہی نہیں رکھے۔ ہاں، دنیا کے موضوعات جو ہیں نا وہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی کہتے ہیں نبی نور ہے، کوئی کہتے ہیں نبی بشر ہے، ساری زندگی انہی زندگیوں میں انہی مناظروں میں گزر گئی اور یہی باتیں کرتے کرتے گزر گئی۔ یاد رکھنا سارے جتنے دوست بیٹھے ہو، کیونکہ تمہید کے لیے زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، اصل جو لڑائی ہے وہ نظام کی ہے۔ اصل لڑائی نظام کی ہے، نظام کی۔ اس دھرتی پر جب جب ظلم بڑھا، جب جب دہشت گردی نے جنم لیا، باریک لوگ ذرا خاص طور پہ توجہ فرمائیں، جو وقت گزارنے آتے ہیں آپ میں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں، ورنہ آپ وقت پہ نہ آتے۔ جو فقط وقت گزارتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے گزار لیتے، وہ کہتے پڑھنے تو دو، فرض ہی ہیں نا، وہ اینڈ پہ جا کے پڑھ لیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ فقط نماز ہے، یہ روح نماز ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اس میں فقط نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کا شعور دیتی ہے قرآن کی آیات۔ قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد۔ جب جب دہشت گردی نے جنم لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ خالی آج فلسطین پہ دہشت گردی ہے؟ نہیں نہیں، مسلمانوں میں بھی دہشت گرد ہیں۔ جب جب حق کو دبایا جانے لگا اور جب جب باطل سر اٹھانے لگا، جب جب مظلوم بے حس ہو گیا۔ اچھا ایک لفظ ہے، مظلوم صرف دبا نہیں، اسے دبنے کا احساس بھی نہیں رہا، اندر کا شعور ختم ہو گیا کہ میں تو مسلسل دب رہا ہوں۔ جب یہ حالات ہوئے تب تب اللہ نے دھرتی پہ ایسے بندے بھیجے جو اس گندے نظام کا خاتمہ کرتے رہے اور اللہ کے لائے ہوئے نظام کو اخلاق کے ذریعے، اور جہاں بندے ٹیڑے ہوئے وہاں ذوالفقار کے ذریعے۔ آپ کو خاص بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم نظام کی لڑائی نہیں لڑیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی سوچے، قبلہ شاہ صاحب کوئی سوچے کہ ہو سکتا ہے ہم باہر نہیں نکلیں گے تو بچ جائیں گے۔ نہ میری جان، جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے مارے گئے موت انہیں بھی آئی، اور جو مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے موت انہیں بھی آئی۔ فرق دونوں کی موت میں یہ تھا، وہ ہلاک ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ ان پہ قیامت کے بعد بھی لعنت برستی رہے گی، ان پہ ان کا قطرہ خون کا زمین پہ ابھی گرتا نہیں کہ وہ مالک پردے ہٹا کر اپنا دیدار عطا کر دیتا۔ بات سمجھیں؟ اس لیے یہ جو سارے موت انہیں بھی آئی، موت انہیں بھی آئی۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظام آپ ہی چلن لگ پیا، خیر گفتگو اصل نظام کی ہے نا، جہاں ذوالفقار کا ذکر چل نکلے وہاں انہاں نہیں ہلنا تو کیسے ہلنا ہے؟ خوش رہے، سلامت رہے یار، خوش رہے۔ نظام نام ہے دین کا۔ شاہ صاحب اب لفظ سمجھیے گا ذرا، آپ کبھی زندگی میں دعا دیں گے، ہو سکتا ہے ابھی بھی دے رہے ہوں، نظام نام ہے دین کا۔ پھر بولیں، نظام کس کا نام ہے؟ دین کا نام ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں، دیکھیں میری گفتگو پھر، اوے اینا جیاں نو آل عمران دا زیادہ پتہ ہے، تو آڈیاں نے تو انہوں دسیا نہیں۔
تو چونکہ اسی ساریاں دے سانجے ہاں، اسی اس واسطے کھل کے دس دینے ہاں، آپ کو سب کچھ آل عمران سے ہی ملے گا۔ آئیے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ 19 نمبر ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کو روٹین کے مطابق جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ لفظ بولو، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ آپ کے تصور میں ایک خاکہ بن گیا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ میں کوئی نیا لفظ ایڈ نہیں کرتا، لفظوں کا ہیر پھیر بھی نہیں، ہیر پھیر لفظ غلط ہے، پھر آپ ہیرا پھیری کی طرف لے جائیں گے۔ آگے پیچھے صرف ایک لفظ کو آگے پیچھے کر دینا، بات اتنی کھل جائے گی کہ شاید نسلیں سمجھ جائیں۔ کیسے؟ ایک لفظ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ باریک لوگ ذرا غور کیجئے گا جی، آصف حیدری اینک تبریک آپا ہے وہاں صحت اللہ بھی تے اندروں بھی، ورنہ اس ٹائم تے راگ دا ٹائم ہی نہیں جڑا آپا چھیڑے ہے۔ ہاں تسی کہو جی تانوں پتہ ہے، جی ہاں ساری زندگی نال رہے ہیں تو پھر پتہ تے لگ جاندہ ہے نا جی۔ تو جی راگاں دا بھی نہ پتہ لگے تو پھر پتہ کیوں لگے کیڑا راگ چھیڑی بیٹھا ہے؟ اے مولویاں دے سارے راگاں دا پتہ نہیں لگ جاندہ؟ بس فرق یہ ہے ہم راگ کہتے ہیں، تسی راگنی آکھ دے ہو، راگنی کا آلاپ۔ اب یہ سمجھے ساری بات کو جو آپ سے عرض کرنے کا مقصد ہے نا، ایک لفظ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب ذرا میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، میں صرف ایک لفظ کو آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ سارے کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے، اور دین نام ہے نظام کا۔ غلط فہمیوں کا شکار ہو پاکستانیوں، تمہارا مقدر ایسا ہے کہ جنہوں نے تمہیں دین دیا ہے انہوں نے دین مسجد تک محدود رکھا۔ اللہ چاہتا ہے مسجد تک نہ رہے، تیرے گھر تک آ جائے۔ بولو، زبان ہلاؤ ذرا۔ دین مسجد تک نہ رہے، دین رسموں تک نہ رہے، دین تمہارے کردار میں نظر آئے۔ اگر اللہ کے نزدیک دین اسلام رکھو گے نا تو فقط رسموں تک رہے گا، اور اللہ کے نزدیک اسلام کو دین رکھو گے۔ یہ بات بتانے کے لیے نا شیر کا جگرہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ فوت ہو چکا ہو، ہارون بھائی، اس کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اب تو وہ خدا کو یاد کرے گا ہی کرے گا۔ آپ اسے کہیں 7ویں 8ویں دن کے بعد ساتے کا ختم نہیں دلانا، روز دلا، روز دلائے گا، کیونکہ تازہ تازہ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے حاجی صاحب بڑے نیک دل ہیں، اس نے اپنے فلاں کی فوتگی پہ اتنے دن خیرات کی۔ کچھ عرصے کے بعد اسی حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا حاجی صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ حاجی تو بولو نا جی۔ اللہ باقیوں کو بھی حج کروا دے، مگر بولو ضرور، ذرا دیکھنا ذرا۔ اسی بیٹے کی شادی ہو نا، سوائے نکاح کے، وہ بھی مجبوری ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی آہستہ آہستہ اگر اس کا بھی تصور نکل جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی طریقہ کار بدل لیں۔ بیٹے کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں ساری رسموں میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ جب آنکھ میں آنسو آنے لگتا ہے نا، اس وقت قرآن لاؤ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے لمحہ لمحہ تیرا اسلام کے ساتھ گزرے، تیرے کردار میں ہو۔ اس نے کہا میں نے تیرا ایک ایک سانس دین میں رکھا ہے۔ کیسے؟ وقت پہ نماز پڑھنا بھی دین ہے، بولو۔ روزے کے وقت پہ روزہ رکھنا دین ہے،
حج کے دنوں میں حج کرنا دین ہے، ہمسایہ بھوکا ہو تو ہمسائے کو کھانا کھلانا دین ہے، ظالم سر اٹھائے تو ظالم کا سر کچلنا دین ہے، مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا، مظلوم کے ساتھ جب کوئی نہ کھڑا ہو تو خالی صرف ساتھ میں کھڑے ہو جانا سارا دین ہوا کرتا ہے۔ غلط سمجھایا ہے آپ کو کسی نے کہ دین صرف 5 وقت کی نماز میں ہے، غلط ہے۔ اس لیے جن 2 آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ نے اس میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ کس کو؟ بولو یار، طیب ذرا بول، ذرا آپ سارے بولے جی، ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے نا؟ ہاں، پچھلے پنکھے بھی جب احباب آتے جائیں تو پچھلے پنکھے بھی چلا لیں، ذرا ایسے ہی گرمی میں مروت میں نہ بیٹھے رہیں، ٹھنڈے ہوں ذرا تاکہ اندر بات بھی اترے ساتھ ساتھ۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ جنہاں نے کدے چراغ ویکھیا ہی نہیں انہاں نوں کی پتا پھونک کی ہوندی ہے۔ کبھی چراغ ہوا کرتے تھے، وہ جلا کرتے تھے، جب ان کو بجھانا جایا جاتا نا تو پھونکوں سے، آپ نہیں کہتے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا؟ سمجھا یار، جاگ جا۔ آج بھی الحمدللہ، اللہ کرے وہ چراغ جلتے رہیں۔ اچھا، اللہ چاہتا، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری لگے۔ پہلی آیت میں قبلہ یاد رکھنا آپ سارے دوست کہ پہلی آیت میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، بالکل اس کے ساتھ متصل 9 نمبر آیت ہے۔ فرمایا هو الذی، وہی تو اللہ ہے، ارسل، جس نے بھیجا ہے، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر۔ مصطفیٰ کو آ کے یہاں پہ ہدایت نہیں ملی، اور جب ہدایت یہاں نہیں ملی تو نبوت یہاں کیسے ملے گی؟ اور ان قادیانیوں سے کہو، ہائے ہائے ہائے، اور تو نے تو لوگوں کے ذہنوں سے یہی تو بات نکالی ہے۔ تو نے کہا اللہ نے انتخاب کیا 40 سال کے بعد، ہم نے کہا اللہ نے تیرے بندے بنانے کا انتخاب بعد میں کیا، مصطفیٰ کا انتخاب پہلے کیا۔ جس نے ہدایت دے کے بھیجا، ودین الحق، اور ایک دین دے کر بھیجا، وہ دین حق ہے۔ اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، زمین پہ جتنے دین اور ہونا ادیان، مصطفیٰ ان سارے دینوں کو، ادیان کو مغلوب کر دے، اللہ کے لائے ہوئے کو غالب کر دے۔ آگے کہا ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو بات بری لگے۔ یہاں تک تو آپ نے آیات پہلے سن رکھی ہیں، اب آپ کو نہیں پتا میں آپ کو کہاں سے کہاں لا رہا۔ بات سمجھنا، اللہ نے 2 طرح کے لوگ بتائے۔ فرمایا کافر وہ ہے جو دین کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ کس سے بات کروں جناب؟ کافر وہ ہے جو دین کو مکمل نہیں ہونے دیتا، اور مشرک وہ ہے جو دین کو غالب نہیں ہونے دیتا۔ ہم غلط فہمیوں کا شکار رہے، ہم نے کہا شاید کافر مشرک کی کوئی کوشش ہے نہیں۔ اچھا نہیں، سمجھ آ گئی نا جی؟ اگر خالی گوشت کھانا ہی مقصد ہوئے، یہ نال مثالے پھر کیوں پائے جاندے نے؟ مثالے چس واسطے ہوندے نے، چس سمجھ دے ہو نا؟ مثالے چس واسطے۔ میں نوکری کس درد کرنا جناب؟ میں کرنا نا جی، ساری گل کرنا۔ اس کا مطلب ہے جس کو دین کے مکمل ہونے کی تکلیف ہو، دیکھو نا جی، بس
شیخ پہنچیا نا جی. جس کو دین کے مکمل ہونے کی تکلیف ہو قرآن کے مطابق، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے، اور وہ مستقبل میں بھی کافر رہے گا. اب آپ بھی سینہ یا ذرا چوڑا کیجئے اور دل گردے کے ساتھ اگلا جملہ سنیے. دین کے غالب ہونے کی تکلیف جسے کل تھی، وہ کل بھی مشرک تھا، وہ آج بھی مشرک ہے، اور جو دین کو غالب ہونے سے روکے وہ آئندہ بھی مشرک رہے گا. غلط بتایا ہے آپ کو کہ کافر وہ ہوتا ہے جو کلمہ نہ پڑھے. کلمہ پڑھ کے بھی جو دین کو غالب ہونے سے یا دین کے مکمل ہونے پہ روئے، سر چھپاتا پھرے. اللہ نے فرمایا جو دین، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ اپنے دین کو مکمل ضرور کرے گا. اب سمجھ آ گئی ایک بات کہ دین کے مکمل ہونے کی تکلیف کافر کو ہے، دین کے غالب ہونے کی تکلیف مشرک کو ہے. ہونا رام جی، دین کے غالب ہونے کی تکلیف مشرک کو ہے، دین کے مکمل ہونے کی تکلیف کافر کو ہے. مگر اللہ نے دونوں کام اپنے ذمے لے لیے. فرمایا دین کو مکمل بھی میں نے کیا تھا، غالب بھی میں کروں گا. اچھا اس میں ایک عرفان ذرا ویکھی ذرا. ہارون بھائی، علامہ مدثر صاحب، آپ سارے میرے سارے معززین، آپ دعا دیں گے. میں یہاں پہ ایک بڑی بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے والی بات کر رہا ہوں، بڑی بات. اس جگہ کو بات کرنے والے نا چند دنوں کے بعد قبروں کی زینت بنتے ہیں. مگر غور کیجئے، ہمارا ایمان ہے جو رات قبر کی ہے وہ باہر آ نہیں سکتی. بات سمجھنا. اب تک جو آپ نے آیات سنی ہے نا، اسی طرح محبت کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ لا کے سننا. جو دین کو غالب ہونے سے روکے وہ مشرک ہے. میں رک گیا نا جی، میں سارے دی توجہ کرا کے پھر آگے چلنا نا جی. جو دین کو غالب ہونے سے روکے وہ مشرک ہے، اور جو خود بکرے پکا پکا کر، بکرے کی رانیں روسٹ کر کر کے، سرداران قریش کو بلا بلا کر اور دودھ کے کٹورے پلا پلا کر کہے محمد اب یہ اٹھ کے نہیں جا سکتے کیونکہ ابو طالب کا کھا چکے ہیں، اب کھڑا ہو کے ان کو اپنا دین سمجھا. مولانا مشرک وہ ہوتا ہے جو دین کو غالب ہونے سے روکے، جو خود دعوتیں پکاتا پھرے اسے کلمے کی ضرورت نہیں. دو طرح کے لوگ ہیں جی. کافر چاہتا ہے دین مکمل نہ ہو، مشرک چاہتا ہے کہ دین غالب نہ ہو. ٹھیک ہے، آؤ اس سے اگلی بات. میں نے کہا مالک دین کو تو نے مکمل کیا. اس نے کہا مکمل بھی میں کروں گا، میں نے کیا ہے، غالب بھی میں کروں گا. مالک کب غالب کرے گا؟ جب سارے مر جائیں گے. ہم ایک ایک ملک کو لوگ جس کو چاہتا ہے دشمن مارنا شروع کر دیتا ہے. فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیل نے. آج خوش ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا. ٹھیک ہے چلو کسی کی تو جان بچی نا. 60 اسلامی ممالک ہیں مگر جرت نہیں کسی کی کہ بات کر سکے. کیوں؟ جس کا کھایا ہو اس کے خلاف تو نہیں نا بات ہوتی. جس کا کھایا ہو اس کے خلاف تو بات نہیں نہ ہوتی. میں نے کہا مالک کب کرے گا؟ کہا دیکھ بندے سارے انتظار میں ہیں. جیو جی گل ہے نا جی عرفان، جس طرح کی میں بات کرنے لگا ہوں نا، ہو سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد مجھے 5-10 دعوتیں تو مل ہی جائیں. فروکی صاحب تہاڈی روٹی ساڈے حل ہو گئی. 10 دعوتاں پورے 5-6 سالاں ہی تسی نہیں کھوائیاں. اب مالک دا کرم ہے، مالکاں نے خیر ہے. تہاڈا ساڈا کیڑا ونڈیا ہے کچھ؟
مگر بات کمال ہے، اس نے کہا تم بھی انتظار میں ہو، میں بھی کسی انتظار میں ہوں، کسی وقت کے انتظار میں ہوں۔ کیسے؟ اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ فاروقی صاحب یہ کیا کہہ دیا؟ چنگی بلی گل کر دے کتھوں دی کتھے لے گئے ہو، پردہ غیبت کتھوں آ گیا؟ کہا اصل میں بات یہ ہے، جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن کافر مایوس ہوئے تھے، جس دن دین غالب ہوگا اس دن مشرک مایوس ہوں گے۔ مالک پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اب لفظ سمجھ لیں، بات کا مزہ آ جائے گا۔ جس کا انتظار ہو وہ ہوتا ہے منتظر۔ اکھاں دے اشارے نال تنوں بلانا پیندا ہے۔ جس کا، ہارون بھائی دعا دے دیں، جس کا انتظار ہو، کیا جا رہا ہو، وہ ہوتا ہے منتظر، اور جو انتظار کرنے والے ہوں یہ ہوتے ہیں منتظر۔ اس نے کہا تم بھی منتظر ہو، میں بھی وقت کا منتظر ہوں، حالانکہ لانا اس نے ہے۔ اور دوستو اگر ہم منتظر ہیں تو کوئی منتظر تو بھی ہے نا، کوئی تو ہے جس کا انتظار ہے۔ ہاں جی، ہارون آباد والوں سر اٹھانا، فاروقی کا جملہ جامع مسجد زینب کی دیواروں پہ نہ لگا رہ جائے، اپنے دل پہ لینا۔ اور میں نے کہا ظالمو، انتظار تم بھی کر رہے ہو، انتظار ہم بھی کر رہے ہیں۔ تیرے اور میرے انتظار کا فرق یہ ہے، تو محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے، ہم محمد باقی کے انتظار میں ہیں۔ ایک بندے نے کہ امام ہیں تو یہ سارا جہان باقی، کس طرح شعر ہی بھول جاندے نے نا، کی کریے۔ علی کے گھر کا، ہاں اس نے کہا تھا امام ہیں تو یہ سارا جہان باقی ہے۔ گفتگو کے زور پر اتنا نہ اچھلو مولوی صاحب، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے۔ اس کا کمال دیکھ، اس نے کہا غالب بھی اسی گھر پہ کیا تھا، مکمل بھی اسی گھر پہ کیا تھا، غالب بھی اسی گھر پہ کروں گا۔ فرق یہ ہے پہلے پہ مکمل ہوا تھا، آخری پہ غالب آ جائے۔ جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن کافر مایوس ہو گئے تھے۔ آپ کہیں فاروقی صاحب بڑا قرآن پڑھ دے ہو، اس پہ کوئی دلیل ہے؟ ہاں عرفان، دو چار بندے، عرفان دو کٹھے ہو گئے، جیسے ایک تلوار میں دو، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک صف پہ دو عرفان کٹھے کیسے ہو گئے؟ اچھا خیر، یہ عرفان ہے، اللہ سب کو عرفان نصیب کرے بھائی۔ کمال یہ ہے دونوں حیدری ہیں، اندر سے دونوں ہی حیدری ہیں۔ کمال، دین مکمل ہوا جس دن، میں بات کروں گا تو کہیں گے کھچ کھچ کے لے گیا ادھر۔ احمد حسن فاروقی کو ولایت علی کا فوبیا ہے، انہوں ہر گل چو ولایت علی نظر آندی ہے۔ بھائی لڑائی کوئی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، نہ ہم کسی کو کافر کہیں، نہ ہم کسی کو مشرک کہیں، نہ ہم کسی کو بدعتی کہیں، نہ ہم کسی کو کچھ اور چھیڑے۔ اتنی سی بات ہے، من پسند عالم دین سے عزت کے ساتھ جا کے بات کر، اسے کہے فاروقی دی گل اسی مننی نہیں، سانو تو دس دین مکمل کس میدان میں ہوا تھا؟ جو کھا گئے ہو، اللہ کرے یار آپ کا ہاضمہ اور اچھا ہو جائے، میں دعا کر سکتا ہوں۔ میں شاہ صاحب کے شاہ صاحبان قبلہ، میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں کہ دین مکمل ہونے والی آیت میدان غدیر میں آئی ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر ہے 3۔ فرمایا
اچھا بھی بات اور کریں قبلہ شاہ صاحب، نظر اللہ نے آزے اسے ایک بات کہنی ہے آپ سے. اہل تشیع کا حوالہ دوں تو میں مجرم ہوں. تسی کہو کہ سنیاں سنائیاں گلا کر دینا. امام اہل سنت مدثر بھائی کئیاں نے اندر دے کان کھولے نہیں، اے تا امام اہل سنت آخدہ نہیں. ہن میں جدو اگے نام لینا تو انہوں سمجھ آ جانی ہے میں امام اہل سنت کسے مانتا ہوں، خود ساختاؤں کو نہیں. امام اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے امام وہ گزرے ہیں. ان کا حوالہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی اپنی کتاب میں دیا ہے. آپ کہتے ہیں میدان غدیر میں لمبی بات نہیں کرتا، جب ولایت علی کا اقرار ہو گیا پھر پھنس جاواں گے یار ہوتے ہی، ابھی بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں. ولایت علی کا اقرار ہوا، جبریل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 لے کے آیا. سنیوں کا امام کہتا ہے، جبریل آگے کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ کہتا ہے تمہارا دین تم پہ مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میری ساری نعمتیں تم پر تمام ہو گئیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے تمہارے اس ولایت والے دین پر میں راضی بھی ہو گیا. اللہ بھی راضی، نعمت بھی پوری، دین بھی پورا مکمل ہو گیا. سب جتنے بیٹھے ہو بچے بھائی، قبلہ شاہ صاحبان آپ سارے بڑے سارے بزرگ دعا دے دیں گے، آپ ساری توجہ دے دیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین مکمل ہوا، فاروقی صاحب کافر مایوس کہاں ہوا؟ اس کا کوئی حوالہ دیجئے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ ہے 3 نمبر سورۃ المائدہ کی، اور آیت نمبر 2 سورۃ المائدہ کی پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الیوم، آج کا دن وہ ہے، یئس الذین کفروا، آج سارے کافر مایوس ہو گئے. ہائے 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 ہائے، کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں آپ کو. اللہ نے پہلے مایوسی بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے اس دین کی وجہ سے آج کافر مایوس ہے. آگے لفظ ہے فلا تخشوہم، تو خاص توجہ کریں یار، فلا تخشوہم. اللہ نے فرمایا انہاں کول نہ ڈرو. اکرم صاحب سلامت رہیں آپ. فلا تخشوہم، اللہ نے فرمایا ان سے مت ڈرو. وخشونی، اللہ نے فرمایا صرف مجھ سے ڈرو. اور تو سانو کیا ہے، انہاں کول نہیں ڈرنا، اس نے کہا مجھ سے ڈرو. مالک مایوس کون کیوں ہوا ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم، میں نے آج کے دن دین جو مکمل کر دیا. ولایت علی پہ دین مکمل ہوا، کافر مایوس ہو گئے. تب کافر مایوس ہوئے. آج جو دین کو غالب ہونے سے روکے وہ مشرک ہے. اب ذرا بڑی خاص بات جو اس سے آگے کہنی ہے نا، جب کافر مایوس ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب اندر کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں. بات سمجھیں بڑی محبت کے ساتھ. اچھا چلو بالکل آسان کر کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بات بالکل رک کے آپ کو بتاتا ہوں. نسل در نسل شراب پینے والے، جن کو گھٹیاں شراب کی ہوتی تھی، حضور نے شراب چھڑائی پر کافر مایوس نہیں ہوا. ہائے، زمانے کے متکبروں کو مصطفیٰ نے دن میں 5 مرتبہ، وہ پہمیں 3 ٹائم پڑھن پڑھ دے 5 ہی نے، وہ ٹائم دا فرق ہے، گنتی دا نہیں. اور میں کہا شکر ہے تیریاں نمازاں بھی 5 ہی نے. تو سانو 5 نہیں سی منن دیندہ، اللہ نے تیریاں نمازاں بھی 5 ہی رکھی ہیں. اس کا پڑھ پہمیں 1000 نفل، سوال 5 دا ہی کرنا ہی. او حاجی صاحبان سوال 5 دا ہی ہونا جے کہ میں کماں
پھر سنو، شاید گل اندر چلی جائے نا، سوال پنجاں دا ہی ہونا جے، وہ پنجاں نال ہی تعلق رکھ لو۔ اچھا، چھین کے کھانے والوں سے، جو کھانے والے تھے نا، حضور نے ان سے روزے رکھوائے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ زنا کے عادیوں کو زنا چھڑوا دیا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ سود حرام ہوا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کافر ذوق عبادت سے مایوس نہیں ہوتا، علی کی ولایت سے مایوس ہوتا۔ اچھا، میں اور بات کہتا ہوں، جتوں میں ڈک دینے میں گل ہے، میں نہیں لے کے جاندہ، آپے ادھر جاندی، میں کڑے پاسے جاؤں۔ فاروقی صاحب تسی نہ چھیڑیا کرو، چنگے پلے تو نماز پڑھ دینے۔ نہیں، ایک باری زبان بند کر کے اے کھول کے سنے ہو ذرا گل، ہو سکتا ہے تو انہوں لگے کہ میری ذاتی دشمنی نہیں کسی نال۔ فاروقی صاحب اچھی بھلی تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ توڑے نالو داڑھی بھی 4 تیلے بڑے نے، جو آپ لفظ کہتے ہو وہی کہتے ہیں۔ کدی آپ نو بھی ویکھ لیا کرو، کالر شالر پا کے رکھ دے ہو تے بیچارے للے تللے جائے، بین چھٹ مگزی لاندے نے، مگزی نہ کالر نہ بین، نہ ہوگا نہ بجے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اچھا، وہ آپ تو گرمی کی وجہ سے ویسٹ کوٹ نہیں پہنتے، انہیں 7 چادر لپیٹیاں ہوں ہیں۔ فاروقی صاحب تو ایویں اللہ واسطے دا بہ رہے ہو دنار، چنگے پلے نمازی روزے دار، چنگے پلے 4 دن منڈا انہوں نال بھیجو، ایتھے متھے تے محراب دا نشان۔ دیکھیں نا مخالفت۔ میں نے کہا یہ چھاننی نہیں، چھاننی کی میں سمجھاواں، یہ چھاننی نہیں۔ اگر چھاننی یہ ہوتی تو اللہ معیار یہ رکھتا۔ اس نے کہا کافر آج بھی کہتا پڑھی جاؤ نمازاں، مینوں کادی تکلیف ہے، پڑھو، آپ تہجد پڑھے، کافر کو کیا تکلیف ہے؟ تسی لا ہیکاں پڑھی جاؤ قرآن، اسے کیا تکلیف ہے؟ اسے تکلیف قرآن پڑھنے سے نہیں، قرآن سمجھنے سے ہے۔ اسے پتا ہے جس دن اس قوم کو سمجھ آ گیا نا قرآن، پھر یہ مظلوم نہیں رہے گی، پھر یہ ظالم کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا نہیں، آپ کو نا اس کی مثال نہیں، ڈائریکٹ بات بتاتا ہوں۔ جب اسے قرآن سمجھ میں آ گیا، اللہ دیتا جمیل جاگی ذرا، جب اسے قرآن اس کی فکر میں آ گیا، یہ نہیں دیکھے گا کہ یزیدی کتنے ہیں، یہ 72 لے کر ٹکرا جائے گا۔ اگر تو نماز روزہ ہی چھاننی تھا تو یزید نمازی نہیں تھا، یزید روزے نہیں رکھتا تھا، یزید جمعے نہیں پڑھاتا تھا۔ جب سارے کام کرتا تھا تو حسین کی مخالفت کیا تھی؟ نظام کی لڑائی تھی۔ فرمایا جو میرے بابا نے دین بنایا ہے نا، میرے نانا نے جو نظام دیا ہے، نظام میں چھیڑ خانی برداشت نہیں ہوگی۔ کمال ہو گیا۔ ایک بات ہے، حاجی صاحب دعا دے دیں، بات کہنے لگا ہوں۔ قرآن نے کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے، اکھیں چکھا پایو جی اینو، آج بڑے سالوں تو بعد اکھیں چکھاں پوا رہا میں۔ میرے ال ویکھیو میں گل کراں، مجھے ایک بات بتا، میدان غدیر میں تو سارے صحابہ تھے، تسلی کر۔ اسلم صاحب اگلے جمعے کو ایک آدھی ٹینکی پانی کی درمیان میں رکھے، اٹھ کے کوئی پانی دا 2-4 گلاس بندہ پیوے تاکہ ٹھنڈا ہوئے، اندروں گل سمجھ چاہے۔ آپ کہیں ایک بات یاد رکھیے گا، میرے بڑے سارے بزرگ میرے بیٹھے ہیں سارے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں فاروقی نے کبھی بندے دیکھ کے موضوع نہیں بدلا۔ شیعہ آ جائیں تو میں ان کی وجہ سے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتا ہوں تب کرتا ہوں، جن کے ٹکڑے کھاتا ہوں اس لیے کرتا ہوں، اور ذکر صحابہ ان کی وجہ سے نہیں چھپاتا۔ جو بندہ ذکر صحابہ پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرے وہ کل مصطفیٰ کا دینے دار ہو۔ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں،
ہمارا ایک عقیدہ ہے جو ہمارے قائد نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے. یاد رکھو، جو کسی ایک صحابی کے ایمان پہ شک کرے وہ کافر. اور ہمت ہے تو ساتھ مل جاؤ، ہمت ہے تو یہ بات کہنے کے لیے نا بہت بڑا جگرا چاہیے. جو کسی 1.25 لاکھ صحابہ تھے سامنے، ان میں سے کسی ایک کے بھی ایمان پہ جو خود شک کرے وہ کافر. بول سکتے ہو؟ بولو، پھر بولو تاکہ سمجھ آ جائے. آپ پہلا جملہ آہستہ بولتے ہیں نا، آپ صحیح طور پہ سمجھ نہیں پاتے. حاجی صاحب آپ گواہ رہیے گا، میں ممبر رسول پہ آج جمعے کے اس اجتماع میں میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، جو ایک صحابی کے بھی ایمان پہ شک کرے وہ بھی کافر، اور جو بھی ولایت علی سے مایوس ہو جائے وہ بھی کافر. ہم کسی کو کافر کیوں کہیں؟ جو بھی تسی انج نہیں سن دے، جو بھی ولایت علی سے جل جائے، مایوس ہو جائے، وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر. صحابہ کے متعلق ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. ہم نہیں بات کرتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہم صحابہ کے ایمان پہ. مگر جو جل جائے وہ تو صحابی نہیں رہتا، جو مایوس ہو جائے وہ تو صحابی نہیں رہتا. صحابہ کے متعلق بات نہیں نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے. ایک بات ہے مزیداری والی ہے، ایک اینگل اور ہے اس کا، سمجھ لیں. اللہ نے فرمایا کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. کس کو؟ آپ سارے بولو جی. اللہ کو نہیں جی، اللہ کے نور کو. اللہ کا نور یہ ہے کتاب اللہ. بچے خاص توجہ ادھر، یہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ اور ہے، کتاب اور ہے، یہ اللہ نہیں. کس طرح بات کروں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اور ہے، اللہ کا گھر اور ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے. اور علی ولی اللہ، علی اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے. زبان ہلاؤ، توحید کی جگہ پہ توحید رکھو، رسالت کی جگہ پہ رسالت رکھو، ولایت کی جگہ پہ ولایت رکھو، صحابیت کی جگہ پہ صحابیت رکھو، ازواج مطہرات کا اپنا مقام ہے اس جگہ پہ رکھو. یہ کھچڑی ہم نہیں پکاتے، یہ تمہاری عادت ہے پرانی پکانے کی. وچے ہی دال، وچے ہی چاول، وچے ہی سارا کچھ نا. ہاں ہمارا ذوق اور ہے. میں نے کبھی نا ہارون بھائی آپ کے ذوق کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں، 4 شعر سناؤں؟ آج ساڑھے کول بھی سن لیا کر. میں نے کبھی نقابت کے دنوں میں سرائکی کے 4 مصرے پڑھے تھے. ہاں، ولا لکھنا چاہنا ولی لکھ چھوڑے دا ہے. تینوں نیند ہے میں نے پتا ہے. ولا لکھنا چاہنا ولی لکھ چھوڑے دا ہے، او دی ذات کوئے جلی لکھ چھوڑے دا ہے. اور میڈا قلم شاید علی دا مرید ہے، میں کچھ لکھنا چاہنا علی لکھ چھوڑے دا. یہ ذوق اپنا ہے مگر خلط مالت نہیں کرتے. علی اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے. کافر اللہ کو نہیں بجھا سکتے، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کافر کس کو بجھانا چاہتے ہیں جی؟ اللہ کے نور کو. آؤ نور قرآن سے پڑھتے ہیں. نور قرآن سے پڑھتے ہیں. تو چلو زیادہ ایتا نہیں پڑھ دے، 3 پڑھ لینے تاکہ 3 13 دے اندر اندر رہ جاؤ، 3 اور 13 کے اندر اندر رہ جاؤ. ہم نے کبھی نقابت کے دنوں میں کہا تھا، میں نے کہا ذکر ہم کرتے ہیں جو تسی باہر کہندے وہ ترے تھے کہہ نہیں سکتے. ذکر ہم کرتے ہیں، تینوں کا دی تکلیف ہے نہ تو 3 چو نہ 13 چو.
دو مثالیں ہیں، ایک 3-13 کی، ایک 4-14 دی۔ 4-14 چ بہ کے گل کرنے، آپ نہیں کہتے اسی کوئی ایویں گل کرنا، 4-14 چ بہ کے کر لینے گا۔ 3-13 کی کہتے فروکی صاحب یہ کیا بات ہے؟ میں کہ پوچھا تھا، اسی بھی کدے نہیں سی ہے، چلو جنہ دے غلام ہوں اسے در تو پوچھ لیا۔ حضور لجپالو دسیو 3-13 دی کیڑی گل ہے؟ فرمایا 3 شعبان نو آئے حسین، 13 رجب نو آئے علی۔ حسین نے اسلام بچایا، علی نے ایمان بچایا۔ جڑا اینا نال لڑ پوے نہ 3 چو نہ 13 چو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ پہلا نور پڑھنے لگا ہوں جی۔ پہلا نور سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والے سارے بولے میرے ساتھ، کون ہے؟ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں نور سکھا رہا ہوں۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، مومنین کا۔ کرتا کیا ہے؟ اس پہ بحث نہیں کرتا، کرتا کیا ہے؟ ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں بات کروں تو میں مجرم؟ دنیا کے ہر مفسر نے، وہ شیعہ تھا یا سنی تھا، ہر مفسر نے کہا اس نور سے مراد ہدایت ہے۔ کیا؟ ہدایت ہے۔ ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں، نور ہدایت ہے۔ بولیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کے مطابق نور ہدایت ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربہ، وہ سمجھے کہ اپنے رب کی طرف سے نور اس کے اندر آ گیا۔ سورۃ الزمر کی آیت کے مطابق ہے کہ اسلام نور ہے۔ وہاں کہا ہدایت نور ہے، یہاں کہا اسلام نور ہے۔ آؤ سورۃ التغابن آیت نمبر 8، اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، کان کھولنا، سر اٹھانا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر۔ دوبارہ کہا کہ والنور الذی، اس نور پہ ایمان لاؤ، الذی انزلنا، جو ہم نے محمد پر نازل کیا، جو ہم نے محمد پر نازل کیا۔ اب ذرا میں 3 آیات کا وعدہ کیا تھا، تینوں پڑھ دی۔ پہلی آیت کے مطابق نور ہدایت ہے، دوسری آیت کے مطابق اسلام نور ہے، تیسری آیت کے مطابق قرآن نور ہے۔ تم نے تو نبی کوئی نہیں مانا، تمہارا تو ساری زندگی کا مسئلہ رہا نبی نور نہیں، نہ مان۔ ہدایت نور ہے، اگر ہدایت کو نور نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے۔ اسلام نور ہے، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن نور ہے، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ مولانا صاحب، مصطفیٰ کو نور نہیں ماننا، نہ مان، تیری مرضی، مگر ان سارے نا بھولے بھالے لوگوں کو اتنا بتا، تو نے ہدایت لی کس در سے ہے؟ تو نے اسلام کس در سے لیا ہے؟ تو نے قرآن کس در سے لیا ہے؟ اگر ایک ہی در ہے تو بتا اس در کا مالک مصطفیٰ کیا شے ہوگا؟ جس کا قول ڈھلے تو اسلام بنتا ہے، جس کی زبان ہلے تو قرآن بنتی ہے، قرآن بنتا ہے، اور جس کے افعال ترتیب پا جائیں تو اسلام بنتا ہے۔ بتا وہ مصطفیٰ خود کیا ہوگا؟ اصل میں تیری بددیانتی کی ہمیں خبر ہے، ان کو نہیں۔ تجھے پتا ہے اگر اس کو نور مان لیا تو پھر پتا چلے گا جس کی زبان سے نکلے تو قرآن بنتا ہے، پشت سے نکلے تو حسین بنتا ہے۔
قرآن زبان سے نکلا ہے، حسین پشت سے نکلا ہے۔ حاضر ناظر پہ کبھی ہزار ہمارے مناظرے ہو گئے، مصطفیٰ نبی نہیں، حاضر ناظر نہیں۔ میں کہا چلو نہ صحیح، آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ باہر نہ دیکھیں، مجھے بتائیے باہر رات ہے؟ سر ہلائیں، دن ہے۔ باہر دیکھے بغیر یقین آ جاتا ہے۔ کیوں؟ فاروقی صاحب بندے ہیں، یہ دیکھیں یہ کرنیں بتا رہی ہیں، اگر نور ہے تو کوئی مرکز نور بھی ہے۔ نبی حاضر ناظر نہیں، چل تو نہ مان، میرے کو ٹھیکہ ہے منوان دا، مگر ایک بات ہے، کرنیں بتاتی ہیں کہ کوئی مرکز نور ہے۔ اگر تو شرافت ہے، اگر تو دیانت ہے، اگر صداقت ہے، اگر عدالت ہے، اگر شجاعت ہے، اگر سخاوت ہے، تو یہ تو ساری کرنیں ہیں۔ اگر یہ سب ہیں تو سمجھ پیچھے مصطفیٰ جیسا شمس اور قمر بھی موجود ہے۔ آج اصل میں دنیا تقسیم ہو گئی، دنیا تقسیم ہو گئی۔ ہارون بھائی، علامہ مدثر صاحب، دنیا تقسیم ہو گئی۔ آدھے قرآن کو بھول گئے، آدھے حسین کو بھول گئے۔ آدھوں نے قرآن کو رسم میں رکھا، آدھوں نے حسین کے نام کو رسموں میں رکھا۔ غلط ہے، دین غالب نہیں آئے گا۔ دین کو مکمل حسین کے بابا پہ کیا اللہ نے، دین غالب حسین کے بیٹے پہ کر دیا۔ بات بڑی کمال ہے جس پہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں، صرف 2 جملوں میں بات جو چھوڑنی ہے، جو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ کافر جس کا دشمن تھا، جس نور کو بجھانا چاہتا تھا، ان میں ایک رسول ہے۔ لفظ بولو، ایک رسول ہے، ایک مقصد رسول ہے۔ ایک روایت سن لو، ایک روایت، اتنی آیتوں کے بعد ایک روایت، تاکہ میں حدیث کا منکر نہ لگوں۔ ایک روایت، شب ہجرت، آپ کے پورے سال کے ٹکڑے حلال ہو جائیں گے اگر آپ نے توجہ کے ساتھ بات سن لی تو۔ بات سننا، سرکار جب نکلے ہیں نا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اندر علی کو سلا کے آئے تھے، علی کو بستر پہ سلایا، باہر نکلے۔ بات کمال ہے، سرکار نے ایک، سارے باہر کھڑے تھے نا کافر تلواریں لے کر، حضور نے کیا کیا؟ ایک مٹی میں نا، ایک مشت میں تھوڑی خاک اٹھائی، یوں پھینکی، سارے کیا ہو گئے؟ سارے اندھے ہو گئے۔ جب اندھے کاری دیا تھا، اندر بندہ سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں قربان آپ پہ یار۔ اچھا چلو، جو چپ کر کے سنتے ہو آپ کی خاموشی کو سلام ہے یار، خوش رہو۔ اندر بندہ سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ انے تکاری چھڑے سن۔ میں کہا سرکار ایک ادھا اور کوئی سٹ دے تو ہمیشہ لئی انے کر چھڑ دے۔ اندر بندہ کیوں سلایا؟ حضور نے، اللہ نے 2 بندوں کا انتخاب کیا، ایتھے اوکھا نہ ہوئے ہو، ایک کو بستر پہ سلایا، ایک کو ساتھ لے گئے۔ ایک کو بستر پہ سلایا، ایک کو ساتھ لے گئے۔ جس کو ساتھ لے گئے مصطفیٰ مرضی سے نہیں لے گئے، اس کے کہنے پہ لے گئے۔ جس کو بستر پہ سلایا، اچھا کمال کی بات بتاؤں، ایک نے صورت بچائی، ایک نے سیرت بچائی۔ ہیل یار، تھوڑا جا ہیل ذرا۔ ایک نے صورت بچائی۔ صورت کیا ہے؟ والضحیٰ۔ صورت کیا ہے؟ واللیل اذا سجا۔ صورت کیا ہے؟ ید اللہ۔ صورت کیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک۔ یہ تو ساری صورت ہے۔ اگر اس رات سیرت کیا تھی؟ 40 سال میں منوایا تھا، کافر کہتے تھے یہ ہمارا نبی نہیں مگر محمد صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ مولوی صاحب، اللہ تجھے حلال کھانے کی توفیق نصیب کرے۔ ایک بات بتا، اس رات ہجرت کی شب علی سیرت نہ بچاتا، تو سیرت النبی کے جلسے کہاں سے کرتا؟
وہ جو تو ہیکیں لگا لگا کے تو جو سیرت النبی کے جلسے کرتا ہے، تیری سیرت کیسے بچتی؟ پتہ ہے اللہ نے کیا کیا؟ صورت بچانے کے لیے ابو بکر کا انتخاب کیا، سیرت بچانے کے لیے ابو تراب کا انتخاب کیا۔ لفظ ختم ہو گیا، خطاب ختم ہو گیا، لفظ آخری سن لو۔ جس پہ بات چھوڑنی ہے وہ یہ ہے، جس پہ غالب ہوگا اس کا نام ہے محمد مہدی۔ اے ہاتھ جڑے ویکھو، اے محمد بن قاسم دا کھیڑا چھڈو۔ کبھی کہتے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہماری نسلوں کا سلام ہے، وہ اور شے تھی، یہ اور شے تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک غیرت مند شخص تھا جو اپنے جوانی کے ایام میں بیت المقدس آزاد کر کے قبروں میں بھی سو گیا، اور تم اتنے ہو کر بھی آج بیت المقدس آزاد نہیں کروا سکے۔ کیوں؟ جن کو کھانے کا شوق ہو نا کہ روٹیاں بند ہو جائیں گی، وہ آزاد نہیں کروا سکتے۔ صدقہ کھانے والا نہیں کرا سکتا، جس پہ صدقہ حرام ہے وہی کروائے گا۔ بات سمجھو، ہاں ایک کر سکتے ہیں۔